اللہ کی باتوں پر یقین کر کے تو دیکھو، وہ تمہارے لیے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، جس چیز کی اصلیت دکھا کر وہ تم کو اس چیز سے دور کر رہا ہے، اس پر تو تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تم اللہ کی بیکار مخلوق نہیں ہو، تم اللہ کے لاڈلے بندے جسے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اور بے شک اس کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہے۔ کوئی تمہیں پسند کرے نہ کرے، پر اللہ تم جیسے ہو ویسے ہی پسند کرتا ہے۔ کوئی تمہیں محبت کے لیے چنے نہ چنے، لیکن اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، کیا اللہ کی محبت کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ برا سوچ سکتا ہے؟ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کی محبت پر کیسے شک کرتے ہو؟ یقین رکھو کہ اس نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ بہترین ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو اللہ آپ کو اس کا نقصان ہونے دیں گے؟ اللہ بہت غیرت والا ہے اور آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتے۔ وہ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت میں کس حد تک جاتا ہے۔ محبت تو قربانی مانگتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے لاڈلے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ کبھی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ باپ ہو، بیوی ہو یا پھر بیٹا۔ وہ ہر امتحان میں پورا اترے تو اللہ نے ان کو اتنی عزت، اتنا مقام دیا۔ جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا، تو آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے۔ وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسے اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، اور بے شک یہ بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت ملے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بلکہ جدھر ہے وہیں سے راستہ بدل لے۔ اور جس کی شان بے مثال ہے، وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، یہ تم کو عام سی بات لگتی ہے؟ جب تم اپنی تکلیف پہ رو رو کر اللہ سے گلے کر رہے ہوتے ہو نا، تو اللہ تم کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی آسانی کتنی قریب ہے۔ بعض اوقات آزمائش اس لیے بھی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جو وقت انسان غلط لوگوں پہ ضائع کرتا ہے، وہ وقت اپنے اللہ کی یاد میں گزارے تو اللہ کتنے راضی ہوں گے۔ لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے، لوگ چلے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنی خوشیوں میں بھی اتنا ہی یاد کریں جتنا دکھ کے یاد کرتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں تکلیفیں نہ دینی پڑیں۔ تم اپنی نمازوں کی فکر کرنا شروع کر دو، تمہارے باقی معاملے اللہ خود سنبھال لے گا۔ تم اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو گے تو وہ تمہارے وقت پر سب کچھ کر دے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کے ماضی کے گناہ نعمت بن جاتے ہیں۔ توبہ کر کے درست راستہ اختیار کرنے والوں کی پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والا انسان گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کا دروازہ ہر ایک وقت کھلا ہے۔ حرام کاموں میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب یہ لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن شرمندگی اور ذلت جو گناہوں کے ساتھ آتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں، اور اللہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ایک دل میں گانوں اور قرآن کی محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایک محبت دوسری محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زندگی سے کچھ لوگوں کو نکال رہے ہیں تو غم نہ کرو، اللہ نے وہ سب دیکھا ہے جو تم نہیں دیکھا، وہ سب سنا ہے جو تم نے نہیں سنا۔ اگر ان لوگوں کی اصلیت تمہیں پتہ چل جائے، تم ان کے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اللہ سے ایسے بات کیا کریں جیسے اپنے دوست سے کرتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ بتائیں کہ آپ آج کیوں خوش ہیں، اور انہیں بتائیں کہ کس انسان نے کیا کیا ہے۔ وہ ایسے ہی جانتے ہیں پھر بھی سنتے ہیں۔ ان سے زیادہ نہ تم کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ تمہارے مسئلوں کا حل ان کے سوا کسی کے پاس ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس سے کبھی گناہ نہ ہوا ہو،
انسان خطا کار ہے، وہ بہترین خطا کار کو توبہ کرنے والا ہے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، اللہ کی رحمت پر پورا یقین رکھو۔ اللہ نے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو ہماری آزمائش بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں میں ہماری من پسند کے لوگ نہیں ملیں گے۔ لوگوں کی باتوں پر، ان کے رویوں پر صبر کرنا سیکھ لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کریں جتنی جلدی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں۔ لوگوں کی غلطیوں اور گناہ اس طرح چھپا لیا کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے تو جو ہے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اور جو نہیں ہے وہ بھی مل جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔